باوفا عورت پیام اول ہے. عورت بعض اوقات اپنی خواہشات سے غیر آموز رہتی ہے اور اپنی خواہشات حقوق جائز پر بھی توجہ نہیں دیتی. عورت کی وفا ہی عورت کی تعریف بادشاہی ہے. عورت کی وفا ہی حکمت طلبی پر مرکوز رہتی ہے اور حکمت طلبی پر مرکوز رکھتی ہے. محض جنسی تعلقات اتوار کا سدے باب ہی نہیں، تمام جائز مجربات سے بھی تعلق رکھتی ہے. وفا عورت کی رعنائیوں پر مسلط، حسن شباب پر مسلط، معصوم احساس پر مسلط کہ وفا ہی عورت کی عینی ذمہ داری ہے. وفا ہی عورت کی تعریف ہے، وفا ہی عورت کی حیا ہے، وفا ہی عورت کی پاسداری ہے، وفا ہی عورت کی سلامتی ہے اور وفا ہی عورت کا احسار ہے. وفا ہی عورت کی طاقت ہے، وفا ہی عورت کا برم ہے اور وفا ہی عورت کا انعام ہے، وفا ہی عورت کا پیغام ہے، وفا ہی عورت کی محبت ہے، وفا ہی عورت کی ترسگاہ ہے، وفا ہی عورت کی پرورش ہے، وفا ہی عورت کی ممتا ہے، وفا ہی عورت کی پاسداری ہے. تمام فہم سے بالا تر ہے کہ عورت کی وفائے داستان. وفا میں عورت خودی میں ایک صاحبان کا منظر، کمزر وجود ساکن کے روبرو بھی وفائے آبیاری کی تمنا. عورت بے خوف خطر کمزر کے روبرو بھی وفا کی تلاش میں رہتی ہے اور یہ اپنی حد سے باہر نہیں جاتی اگر اس کے ساتھ ذرا برابر بھی وفا اختیار کی جائے. بعض اوقات وفا ہی وفا میں بھی وہ دریز جہاں پار کر جائے، خود تکلیف میں رہ کر تمام عمر اوروں کے لیے راہ آسان تیار کر جائے، خود بھی بے حال بے یار و مددگار رہ کر بھی روبرو ہونے والوں پر محبت ضامن کا پیغام بچ جائے. وفا عورت کی حد جانچ نہ پائے کوئی، وفا عورت کی حد جانچ نہ پائے کوئی، ہر حد سے گزر جاتی ہے. اگر وفائے خاک ہو اپنے حقوق پس پردہ چھوڑ دیتی ہے. شور نالا بھی ہو محبت سرور میں سلطان بنا دیتی ہے. خود بھوک افلاس میں رہ کر دانائے اجرت اوروں کو کھلا دیتی ہے اور ظاہر نہیں ہونے دیتی اپنی وفائے حکمت کے داستان. عورت وفا میں قطب جمال ہے، عورت وفا میں کمال بے مثال ہے، عورت وفا میں حسن جمال ہے، خوشنما احساس لیے ہوئے حسن لطافت کے حسن لطافت لیے ہوئے وفا کی راہوں میں آمیزش امتحان میں خود کو ڈالتی ہوئی وفا کی پیکر لبریز اور وفا سے ہم کنار رہتی ہے. وفائے لرزش میں بھی وفائے آمیزش رہتی ہے. روبرو احساس خوشگوار کے حاصلی امتحان وفا میں بعض ذوق گرد سے جامع رہتی ہے. ناممکن اس آپ کو ممکنات سے امکنار کرتی ہے. عورت وفائے خوش اسلوبی سے پنائے سمانے انجام دیتی ہے. عورت چمن میں دیداور اساوے یقین محکم وفائے شعر ہے. عورت ہی جزے وفائے سے اگر لا تعلق ہو جائے تو تمام شجر ہجر محلے بستیاں غم آشوب ہو جائیں. عورت وفا کے جز سے اگر لا تعلق ہو جائے تو تمام شجر و حجر محلے اور بستیاں غم آشوب ہو جائیں. لاشوری میں بھی ہم تن وفا یاد ہے، سنگباری میں روبرو ڈال رہتی ہے. وقت وفا کے عوض میں مقبل لطافت کی ہم آہنگی پوشیدہ نفاست اختیار بڑھاتی ہوئی راہوں میں وفا تلاش کرتی ہوئی اور وفا سے ہم آہنگ رہتی ہوئی فضاؤں میں وفائی کے ترانے
پیوستے ترنم دکھائی دیتی ہے. عورت موضوع محبت سے ہمکنار وفا میں عشق بار مسکراتی زندگی گزارتی ہے. باوفا عورت مثل زرخیز زمین ہے، پھول پتیاں اسی کی آغوشیں نشو و نما میں پذیرائی ہے. سرزمین موسم کی رمجم برستی برکھا بھی زمین کی تازگی شاستگی مزید نمایاں کرتی ہے، اور تر و تازہ زمین اپنا حسن لطافت دکھاتی ہے. عورت جھکتی نہیں جھکا سکتی ہے، چھپتی نہیں چھپا سکتی ہے، رکتی نہیں رکا سکتی ہے، بہتی نہیں بہا سکتی ہے، سمٹتی نہیں سمٹا سکتی ہے، روتی نہیں رلا سکتی ہے، مسخر نہیں مسخر بنا سکتی ہے. عورت انجارہ گزر میں سمت سیدھی کس طرح اختیار کرے جب اور راہیں اس راہ میں پیوستے مسلسل چھیڑ چھاڑ کا تسلط وفا کی محجبین پر تلے کے لا تلکی کے انبار اپنی ڈگر سے ہٹ کر اور راہ فرار پر مجبور کرنا وفا کی راہ میں تاریک مہر سیاہی ہے. عورت وفائے مجسمہ قدرت سنگ دلی میں بھی یہ رہن سہن کو تیار ہے. حدود لاغری میں حد درجہ تکرار نہیں کرتی. نسبت اگر مایوس بھی ہو فضول سنگار نہیں کرتی. عورتی کفایت شاعری میں منبع اصول سنجیدہ زندگانی میں بھی عورت وفائے دستور پرکش آرام دہ بنا خوف سے زندگی میں بھی عورت تمنا وفا سے سرشار ہے. جبکہ عورت ٹھہری وفا کا پیکر اور وفا ہی ارد گرد مڈلاتی رہتی ہے. عورت وابستی کا اظہار نہیں کرتی. بسا اوقات رنجش گریبان نہ خلوا کیا رونما ہوتے ہوئے بھی وفائے ہم آہنگی میں رد و بدل کی بنا پر زندگی میں توازن برقرار نہیں رکھتی. تمام رشتے ناطے درجہ بدرجہ جڑے ہیں اسی مضمون ہستی سے جو وفا سے ہمکنار ہے، اور بعض اوقات وفا سے ہی چاہ کے گریبان ٹھہر جائے تو ٹھہرا دیتی ہے، بہہ جائے تو بہا دیتی ہے. شجر و حجر بستیاں بیابان عورت لالا رخ میں رخ اہتمام بھی ہے. مسرت اوقات میں عورت شگفتہ احساس بھی ہے. بد و بدکار میں تواضع اور سرائے راز بھی ہے. وفا ہی عورت کا طلسم اور وفا ہی عورت کی خوبصورتی اور وفا ہی عورت کا کردار ہے. وفا شہاد سے ہی ہر دل عزیز رہتی ہے. لبے کشا نہیں لبے عدم رہتی ہے. بے درے پردہ کشائی میں ہم تنگوشہ رہنمائی رہتی ہے. عورت پازے بے الفت میں صدا محبت سے مرعوب اے وفا ہے. اور وفا عورت تماشائے اور باوفا عورت تماشائے جہاں نہیں بنتی، عبرت سما نہیں بنتی. تندرست توانا جنم دیتی عورت کی وفا پہلو کی نظر ہے. عورت کی وفا تمام احباب کو اور تمام کو وفا کی چاشی سے لپیٹ لیتی ہے. ریزہ ریزہ ہونے نہیں دیتی، بند مٹی کی طرح آہیں سسکیاں. تمام تانا کشی اپنے پہلوئے دامن میں چھپائے رکھتی ہے، ظاہر نہیں کرتی باوفا عورت ہی تو وفائے مسلط حقدار رہتی ہے. اپنے اصول کے مطابق تمام اصول اپنی جانب متوجہ رکھتی ہے. باوفا عورت ہی اصول سکون اطمینان ہے. باوفا عورت ہی چشمہ ہدایت حق ہے. باوفا عورت کے تسلط سے ہی پرسکون گھرانہ اور ماحول تندرست توانا رہتا ہے. عورت اپنی وفا کی بدولت تمام عیبوں، تمام کوتاہیوں اور تمام غلطیوں پر پردہ ضامن رہتے ہوئے پرسکون ماحول مہیا کرتی ہے.
وفائی عورت کی کفایت شاعری ہے جو ترقی پذیر معاشرے میں نمودار ہے، نمایاں ہے، یعنی جس گھر میں نہ چاکی بیچار رنجش کی ہمیشہ ہوگی، ماحول اثر انداز ہوگا، نشو و نمایاں بیاری پر توجہ خاص مرکوز نہ ہوگی، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، اور یوں گھر کا ماحول وبال جان کا عذر پیش کرے گا۔ اور اگر عورت وفا کی سچائی حرمت کو بآسانی قبول کر لے تو اس خوش بخشی ہے، اگر عورت وفا کی سچائی حرمت کو بآسانی قبول کر لے تو اس کی خوش بخشی ہے، اور گھرانے کی نشو و نما بیاری کے تمام مراحل عورت کے ہی مرہون منت ہے، ناممکن ہے، اور ساتھ میں بھی تنگ دستی، مشکلات اوقات میں بھی خود پر جبر کرتی وقت وفا کی مرا سے دامن آسیہ میں مبعور رکھے۔ عورت تمام رنجہ سے پشیمانی سے بآسانی لڑ سکتی ہے، چونکہ زرخیز زمین کا مقصد ہی یہی ہے، ہوا پانی اور معقول بھی ہو تو پھل پھول دستیاب رہتے ہیں۔ شدت گرمی برداشت کرتے ہوئے، خزاں بہار خود میں سمیٹے ہوئے، رمجم کی سی فوار سے لطف انداز ہوتے ہوئے اوروں کے لیے دانہ اجرت مہیا کرنا زرخیز زمین کے اصاف رہے ہیں۔ عورت وفا میں بلند تلہ کے مامور سے تسلیم سرخم کرتے ہوئے زندگی کے تمام جزیات خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی ہے۔ زندگی کا نام پرمسرت رہے، زندگی تادم پرمسرت رہے۔ عورت وفا کی چادر لیے اپنے دامن میں تمام غیظ و غضب سمو لیتی ہے۔ وفا ہی دستور علامت ہے، اور وفا ہی دستور شان کرامت ہے۔ محبت تہذیب و تمدن مہر سبقت وفا کی آہنی صحبت ہے، اور در حقیقت وفا حوصلہ افزائی ہے۔ عورت پر مسائل قید بامشقت میں خوش اسلوبی سے صاب نظیر ہے۔ شدت طغیانی میں بھی عورت محکم شمشیر ہے، بنا کسی عذر کے لائق تمنا کیے بغیر وفائے شناسائی سے آشنا ہمدم رہتی ہے۔ تمام خامیاں خود بے خود پر سے پردہ ہو جاتی ہیں جب پہلو وفا روبروئے ہو جاتا ہے، اور تعلق وفا سے بہت آسانی کے ساتھ ہر دل عزیز ہو جاتی ہے۔ دانستہ وغیرہ دانستہ طور پر بھی اپنی آشیانے پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ وفائے ضربی میں عورت کمال طبیعت ہے، وفائے محبت بے سے خدمت میں عورت ہی کردار حق ہے۔ برداشت عمل میں بھی اس جیسا ظاہر نہیں کوئی، سہنے کو تو تمام اونچ نیچ سہ جائے، برداشت میں اس جیسی طاقت نگاہ سخت نہیں۔ جہاں آنے وفا کا ڈنکا صبح شام عورت کی تعریف ہے، عورت کی تعریف وفائے جہان میں ڈنکا ہے، اور عظمت جہان میں شان عظمت ہے۔ عورت کی وفا ہی تعریف عظمت بادشاہی ہے، اور عورت ہی تو تعریف کے لائق ہے جو وفادار ہوتی ہے۔ عورت کی وفا ہی عورت کے لیے تعریف ہے، جہاں میں عورت فقط دل لبانے کے لیے نہیں، وقت گزارنے کے لیے نہیں، روٹھنے منانے کے لیے نہیں، سنگ دلی ترسانے کے لیے نہیں، عورت کی خوش اسلوبی اسی میں پوشیدہ ہے کہ وقت باطل کے روبروئے برسر وفائے سرشار ہو، جو تمام خوبیوں میں خوبی انعام پذیر ہے۔ آرزو جستجو کے ملاب سے نمایاں وفا کا پہلو دکھائی دے گا، جو ہر لحاظ اعتبار سے خوش اسلوبی زندگی کے لیے مفید ہے۔ عورت ہی زندگی عبادت وفائے حق ہے۔ مسرور کن وادیوں میں مستی سرور سے لبرے، مسرور کن تازگی
لیے ہوئے باحیا عورت کا احساس ہے، اپنے ساتھ کے لباتے ہوئے آوارہ بمروں سے دامن بچاتی ہوئی اپنی تمام تر توجہ اپنی حیا پر مرکوز رکھتی ہے۔ حیا ہی عورت کی پاک دامنی ہے، منفرد پہلو نگاہ سے استوار احساس یہی ہے۔ عورت حیا کی چار دیواری میں ہی ترجمان حق ہے، جنسی مراسم کے تک عورت کی حیات تار تار ہے، حفاظت عصمت عورت کی میراث ہے۔ باحیا عورت معاشرے تہذیب میں مانند فانوس ہے، جس کی روشنی سے تمام جگہ خوبصورت نمایاں ہے۔ باحیا عورت تکمیل رہنمائی ہے، اپنے کردار و گفتار میں بلند چونکے ہمراہ حیا کی پارسائی ہے۔ بے حیا کا عنصر زہد ایمان نہیں، باحیا عورت ہی تکمیل حکم انتہا ہے۔ جو پسندیدہ لایا عمل ہے، حیا عورت کی زینت ہے، حیا عورت کی عظمت ہے، حیا عورت کی حفاظت ہے، حیا عورت کی تعریف ہے، اس کی عظمت اس کی تربیت سے ہے۔ آغوش والدین میں ہر درجہ کوشش یہی ہونی چاہیے، بے باک ماحول میں تربیت کا عنصر نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ تربیت برسرے پیکر ہوگی تو لڑکی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر پائے گی اور اپنی حیائے پاکیزگی عزت کی خود ہی حفاظت کرے گی۔ حیادار عورت تلقین اہتمام ہے، اور جس گھر میں حیا کی چار دیواری پناہ ہو اس گھر سے تند و فضا آندیاں منہ موڑ گزر جاتی ہیں۔ اگر حیا پر پختہ گرفت ہو، خود میں یہ فرض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہوئے اوروں کی حیا کا بھی خیال مد نظر ہو، کسی کے دل آزاری نہ کی جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، نہ احساس جذبات پر ٹھیس پہنچائی جائے، نہ اپنی چاہت پر اوروں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ حیا استوار ہوگی تو اوروں کی پاسداری کا احساس نمایاں ہوگا اور رحمدلی اجاگر ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا جہاں میں تو بہت سے مقام خشک و بنجر طریق سے لبریز ہیں جن سے کچھ حاصل اصول نہیں اور جو بے مقصد ضابطہ اظہار ہے، ایسے مقامات سے تمنا محبت ظاہر نہیں بعید۔ اسی طرح اگر عورت میں شرم و حیا کی رفاقت منسوب نہ ہو تو یہ بھی بنجر صحرا ہے۔ بہت سی جنس بنا مقصد کے برسرے پیکار ہیں جن پر شرم حیا کی عادت میں ہر مذاق ظاہر ہوتی ہے، حیا سے ہرگز قطع تعلق رہتی ہیں، جبکہ حیا ہی حقیقت حق سے مقصد فکر ہے۔ حقوں میں حیا کے ساتھ گناہ صغیرہ کبیرہ سے حفاظت منسوب ہے۔ حیادار عورت اگر بول لے کر حیا کی چادر میں کیا رات پوشیدہ ہے تو مرتے دم تک حیا کا دامن نہ چھوڑے گی اور نہ چھوڑ سکے گی۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس لینا لازم ہے، این اسی طرح بد نگاہی بے باکی کے روبرو حیا کی چادر اوڑھنا بھی لازم ہے۔ حیا سے ہی جامع ترقی مقاصد کا اصول ہے، بے باکی میں محض مجبوری در مجبوری کا عنصر نمایاں ہے۔ بے حیا عورت کی منزل رہنمائی نہیں، اس کے برعکس باحیا عورت کی قدم با قدم منزل رہنمائی ہے۔ باحیا عورت ترغیب تلقین ہے، باحیا عورت دھیمے سے روتی ہوئی لہجے پر آن جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ برعکس بے حیا عورت کی ہچکیاں بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ عورت اگر بے باکی نہ ڈر ہو جائے تو جہاں سے پیار و محبت غائب ہو جائے۔ عورت کی حیا میں ہی پیار و محبت پوشیدہ ہے۔ ایک لازوال داستان حیات ہی تو حیا ہے۔ حیا سے ہی جہاں آباد ہے، حیا سے ہی تشکر کی
آئنے دار ہے، حیا ہی آئینہ محرم استوار ہے، حیا ہی مخمور خوشگوار نرم ملائم احساس ہے، ہلکی ہلکی کی ٹھیس سے چور چور ہو جائے لمحہ بھر، حیا سے بے خبری کے عالم میں زندگی مشغلہ معمور ہو جائے، زندگی مشغلہ معمور ہو جائے۔ حیا عورت کی شرم امین ہے، گواہ ہی تو حق حیا ہے، خواہ اپنے شوہر کے روبرو خواہ عزیز و اقارب کے روبرو، با حیا عورت حق درجہ فضول گواہی سے قطع تعلق رہتی ہے، حیا کی چادر میں رہتے ہوئے شرارت روح جسم پر مسلح نہیں ہوتی، نامحرم سے محبت رغبت نہیں ہوتی، بلا وجہ مصروف عمل نہیں ہوتی، حیا پر ہو جو ثابت قدم دل فریبی شاستری سے محروم نہیں ہوتی، حیا سے لبریز عورت والدین کا سر فخر سے بلند، شور کی نگاہ ستاروں پر کمن، نظم و نما میں پروان چڑھتے ہوئے پھول سوغاتے سخن ہے، حیا ہی کی دستے دراز ہے، حیا سے ہی تمام فرسودہ نظام میں رد و بدل کی آمیزش پناہ عمل ہے، عورت حیا کے سبب رحم عاجزی پر مہر سبقت رکھتی ہے، اور اگر حیا سے تعلق بے رخی کر جائے تو جہاں میں نشان عبرت کا سما ہو جائے، اگر حیا سے لا تعلقی بے رخی کر جائے تو جہاں میں نشان عبرت کا سما ہو جائے، تماشائے انس و جہاں ہر سو برپا ہو جائے، حیا میں ہی تعظیم ہے جو رخ لالا کو اور حسین شگفتہ بنا دیتی ہے، حسن کی تازگی لطافت حیا کے سبب ہی منعکس جہاں ہے، حیا کی بدولت تمام تغیرات پر عورت بآسانی ثابت قدم رہ سکتی ہے، حیا زندگی کا قاعدہ دستور ہے، حیا ہی زندگی کاملہ کا حق ہے۔ اگر عورت خوش اسلوبی سے حیا کا پرچار کرے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے اور اوروں کو بھی تلقین حیا پر راضی رکھے تو وہ حیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضرب گلفام ہے۔ حیا عورت کی ایسی کمائی ہے جو ضائع کیے بھی ضائع نہیں ہوتی، اگر حیا پر گرفت مردود شوہر کی عزت بکار عورت کی حیا ہی پوشیدہ ہے، معمولی غلطیاں نوک جھوک زندگی کو بیزار بے قرار کر دیتی ہیں، بعض اوقات معمولی سی کوتاہی زندگی برباد کر دیتی ہے، البتہ عورت اگر حیا سے امکنات چلے تو اپنی حیات کے سبب خوش اسلوبی سے آسان زندگی بسا لیتی ہے، باحیا عورت شرف ہمت میں بلند بالا دکھائی دیتی ہے، بے شرم بد نگاہ عورت کے روبرو جس کا کوئی پریشان حال نہیں، باحیا عورت کی عظمت ہی ہے کہ خوش اسلوبی سے سرفراز رہتی ہے، نگاہوں میں حیا کی برمار، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ، خواہ پریشانی ہو یا خوش نما احساس، دونوں ہی صورت میں مامور خوش اسلوبی نمایاں دکھائی دیتی ہے، شکن نما نہیں ہونے دیتی اور چہرہ حسن شاداب رکھتی ہے، حیا ہی پر نور روشنی کا جز ہزاروں میں رہ کر بھی ایسی عورت نمایاں مطمئن دکھائی دیتی ہے، ایسی عورت جو گھر میں بیدار ہو وہ گھر جنت کا آئینے دار ہے، حیا سے ہی معصومیت الفت پیار اور محبت کی چاشنی حیا ہے،
جہاں بے باکی میں شرم و حیا کیا نوسی ان سے جانا جاتا ہے، وہاں انجان لوگ اپنی سمجھ کی بدولت شرم سے لبریز عورت کی تذلیل کرتے ہیں اور اسے پرانے خیالات کا تصور ٹھہراتے ہیں، کیونکہ حیا میں بے رحمی نہیں، رحم کی دلیل ہے، گرانے کی بربادی نہیں، گرانے کی آبادی کی دلیل ہے۔ جامع الفت حیا ہی میں ہم کنار رغبت مشقت ہے، روبرو حیا کے بے حیا کا ٹھہرنا ممکن نہیں۔ اسی بنا پر جہاں میں تناؤ کا عنصر نمایاں دکھائی دیتا ہے، ایک گرانے میں پازیب حیا اوڑے ہوئے ہم نشیں موجود ہوں اور اس کے برعکس تمام گھر والے بے باکی شرم و حیا سے ناواقف ہوں، تو ایسی صورتحال میں رنجش تناؤ جنم لیتی ہے اور رفتہ رفتہ صورتحال بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حیا کی بہتر حیا کو بہت سمجھنے لگ جاتی ہے، خود میں فیصلہ نہیں کر پاتی۔ جب عورت کی اصل زینت اس کی شرم و حیا ہے تو تمام پہلو پر گرفت سالار ہے۔ اگر عورت مضبوط ثابت قدم رہے تو غافل جہاں بھی اس کے روبرو سرخم رہے۔ بلاخر شرم و حیا کی ہی جیت ہے، عورت کی حیا ہی اس کی شمشیر پیرہن ہے، حقیقی زیور عورت کی حیا ہی ہے جو انمول ہے اور اپنی حیا کے سبب زندگی میں توازن برقرار رکھتی ہے۔ لاؤبالی میں توازن ممکن نہیں، اطمینان سکون کے علامہ پوشیدہ حیا میں ہے۔ حیا سے ہی قلبی سکون میسر جہاں ہے۔ حیا حیا کے لیے بیدار عمل ہے، حیا عورت کے لیے اور عورت حیا کے لیے بیدار عمل ہے۔ حیا سے ہو اگر عاری تو پھر بھرپور بیزاری کا زہر ہے، مخلوط اب باہر ہو جائے وہ زندگی جو زندگی حیا و شرم سے نالا رہے۔ جس گھر میں باحیا عورت کی مدح سرائی ہوگی وہ گھرانہ جنت کا نشان دکھائی دے گا۔ شرم و حیا ہی عورت کی خوبصورتی کا نکھار ہے، معصومیت کے بڑے انداز میں خوشنما احساس ہے جو عورت شگفتگی تر و تازی برقرار رکھتی ہے، اور وہ عورت شرم و حیا میں پھر انداز باوفا رکھتی ہے جو اپنی شرم و حیا کے سبب آسانی سے جہاں میں انسیت انسانیت بیدار کر سکتی ہے۔ حیا والی عورت ہی کردار میں بہتر اور ہر لحاظ سے تکمیل رونمائی ہے۔ حسن اخلاق حیا پاسداری حق ہی تو حیا سلامتی ہے، عورت کا حق ہے اخلاق کا پرچار خودی میں بیدار کرنا پڑتا ہے جو بلندی استقامت کی دلیل ہے۔ اخلاق میں اگر توازن برقرار رکھا جائے تو عین کل جہاں میں جذبہ معتبر رونمائی ہوگا۔ اخلاق کی دولت پارسائی ہے، با اخلاق اور طرز کائنات میں ایک تفصیل معلومات ہے۔ اخلاقی عورت کی رونمائی عیا ہوتی ہے کہ کس قدر باذوق ہے اور کیسے اطاعت کی ملکہ ہے۔ عورت کے انداز گفتگو کی مختلف اقسام ہے، کہیں آنکھوں میں گفتگو، کہیں لب بام گفتگو، کہیں متاعت کے شکن میں گفتگو تو کہیں گالوں کی جلمٹ میں گفتگو۔ بااخلاق عورت ایسی تمام فضول گفتگو سے نا آشنا رہتی ہے، نہ دل آزاری پر یقین رکھتی ہے اور نہ ہی دل آزاری ہونے دیتی ہے۔ روٹھے کو محبت باذوق سے ملا دیتی ہے، رہن سہن میں توازن رکھتی ہے، رنگ زندگی کو نعمت سمجھ کر گزارتی ہے۔ بااخلاق باحیا عورت تمام نشیب و فراز میں شکر گزاری میں پناہ رکھتی ہے، حسد بغض کی علامت سے پرہیز رکھتی ہے، خود بھی
پرہیزگاری اختیار رکھتی ہے اور اپنی چاہت کے دور سے جڑے ہوئے تمام رشتے ناتوں کو بھی دست سے یقین دیتی ہے۔ با اخلاق عورت حسن لطافت ہے برعکس بد اخلاق کے جو بڑی محفل میں رسوا بنا دیتی ہے، معزز ہم نشین کو ایک پل میں گرا دیتی ہے، خود میں فخر اور اوروں کو کم تر بنا دیتی ہے، خود کو حسین جمیل ہونے اور اوروں کو بے داغ بے صورت جاننے کے تمام بد اخلاقی کے روداد ہے۔ جبکہ با اخلاق اپنی سیرت کی با اخلاقی کے سبب تمام پہلو میں گرفت رکھتی ہے، وہ نمایاں صورت کو سیرت میں نہیں ڈالتی، البتہ سیرت کو صورت کے روبرو بدلاتی ہے۔ با اخلاق عورت ہی اپنی ہستی میں مقام ابلاغ رہتی ہے۔ اگر عورت اخلاق مطمئنہ کی مالک ہو تو اس کی درسگاہ میں درس لیتے ہوئے ننھے معصوم بچے پھول اپنی نشو و نما محبت بڑے انداز سے پاتے ہیں۔ مطمئن اخلاق ہی با اخلاق عورت کی گود سے پروان چڑھنے والے پودے رسدار پھلوں سے لبریز یا سایہ دار شجر کی مانند نمودار ہوتے ہیں۔ یہ عورت کے اپنے با اخلاق ہونے کا سبب ہے، جس کے پہلو سے چاشنی نماؤں کا پرزور طریقے سے نمودار ہوتی ہے، جس کی مثالیں جہاں والے محبت بڑے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ با پردہ با کردار با حیا خصوصیات سے لبریز ہوتے ہوئے خصوصیات با اخلاقی بھی نمایاں ہونی چاہیے۔ کردار میں بہتر ہو، وفا سے لبریز ہو، البتہ اخلاق میں بد اخلاقی ہو تو ایسی عورت حال میں تمام خصوصیات مانند پڑ جاتی ہیں، ان خصوصیات کی وقت نہیں رہتی، یعنی ہیرے کی دکان پر کولے کی اجارہ داری تمام خصوصیات لبریز ہوتے ہوئے بھی ایک ذرائع سے اخلاق میں رد و بدل سے تمام روشنیاں منیت ہو گئی، خوبصورتی بیزار ہو گئی۔ اگر اخلاق میں عورت بل اخلاقی دکھا دے تو محبت پیار سے دہمے انداز سے زندگی کو سرد جنگ بآسانی جیتی جا سکتی ہے۔ با اخلاق عورت فرضیت نظیر ہے۔ عورت با اخلاق کے سبب خوشنما احساس میں خود قبیل ہے۔ با اخلاق عورت صورت سیرت دونوں اعتبار میں منجمد با کمال مثال ہے۔ طریق رات ڈل جاتی ہے جب آفتاب تر و تازہ احساس نہیں ہوئے نمودار ہوتا ہے، تو رات کسے طریقی بھی صبح نور کا پیغام دیتی ہے۔ عورت کی سلیقہ مندی اسی بات سے آیا ہے اور اس کا غور اس کے اخلاق سے بیان ہے کہ عورت اپنے اخلاق میں جس قدر تشکر و جامع دکھائی دیتی ہے، اخلاق وہ دولت ہے جو خرچ کیے ختم نہیں ہوتی، پازیب پیرہن تو رہتی ہے، الجھن مصیبت نہیں ہوتی۔ اخلاق ارلحظ قرار قلب ہے جو پرسکون ماحول کا مظہر ہے، چونکہ عورت کا شفق احساس موئے لیتا ہے، اور اگر لبادہ با اخلاقی بھی پیوست حال ہو تو عورت خوش اسلوبی سے اپنے گھرانے کے ساتھ ساتھ ہمسائے عزیز و قارب پر بھی ایک نعمت غفیر ہے۔ اہل علم بغور جانتے ہیں ادب آداب کا تعلق بھی قدر اخلاق سے ہی وابستہ ہے۔ پردہ پوشی ہی اخلاق کی بہتر اعلیٰ مثال ہے۔ برائی متوجہ عمل نہیں رہتی، البتہ نیکی رغبت جمع رہتی ہے۔ محبت سے ہی محبت کی روداد سلامت ہے۔ گو کہ اگر ہم خیالی برتن میں منہ رکھ کر آواز لگائیں تو ہمیں ہماری اپنی آواز ہی بہو ویسے ہی سنائی دے گی۔
جیسے ہم نے آواز لگائی ہوگی. عین عورت بھی ایسی ہی برتن سے ہے جسے جیسی بھی آواز دے گی ویسی ہی آواز پلٹ کر سنائی دے گی. اگر محبت شفقت بھرے لہجے میں دھیمے انداز میں گوئی گفتگو دہرائی جائے تو آہستہ آہستہ محبت در محبت کے سبب اخلاق کی وہ جھلک دکھائی دے گی جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہو. کچھ ایسا ہی اخلاق کا ثمر بیدار نمودار ہو جائے اور اخلاق میں معصومیت جذبہ سے سب اعلیٰ ہو جائے. اس رنگ میں اخلاق کی گہرائی نہ ہو تو وہ رنگ نہیں مانند زنگ ہے جو لوہے جیسی ساخت کو بھی ملیا میٹ کر دیتا ہے. بااخلاق اور گوشہ اخلاق کے سب ہم تن سلامتی پیروی کی پیکر رہتی ہے. بااخلاق عورت نبی کرتی ہے غرض کے تمام تفریحات کو حرص میں تمنتن ضیاع نہیں کرتی. حرارت عداوت پر مثبت پایا تکمیل رہتی ہے. اخلاق ہی سکھاتا ہے پیروی کے آداب. ریاضت اخلاق کے اسباب ہی دانائے شجاعت. اخلاق کے دانستہ اعتبار میں نہ ڈر بے خوف اخلاق ہی برسر پیکار. مطمئن اعلیٰ وسعت کے با اخلاق اور انعام و اکرام کا تصور ابہام الہام ہے جو گمان سے بالا تر یقین کا متوسط پیغام ہے. جس آشیانے میں اخلاق تابعداری کا درس پنائے نگاہ اس آشیانے پر تند و تیز آندیاں اثر انداز نہیں ہوتی. یعنی حسد بغض شر و شرارت کرنے والوں کی شرارتیں اس آشیانے پر نگاہ غافل نہیں ٹھہرا سکتی. جہاں اخلاق کا پرچار ہو وہاں چیدہ چیدہ خوشیاں بھی سمائے غمگین باندھ دیتی ہیں. اخلاق بذوق شرط حیات ہے. اخلاق اگر عورت کے حساب تک رسائی کر جائے تو یقیناً عورت لبادۂ جبی سے سرشار ہے. ایسی عورت معصوم شفیق ہمدم خوشنما ربائی اور کوئی نہیں. با اخلاق عورت مثل اعلیٰ ذوق ہے اور اس کے ذوق تمدن کی مثال نہیں. زمین سے پھوٹتے شفاف جرنوں کی طرح کوثر پر لہلاتے آبشاروں کی طرح عورت کی لطافت پذیرائی ہے. بااخلاق اور مانند آبشار گلبان کی طرح ہے جس کے ہر قطرے سے فضائیں مخمور ہوتی ہیں. عورت خود سری میں کیوں کر پہل ہے کیونکہ عورت فیصلے میں وقت آمیزش نہیں رکھتی. سمجھ بوجھ سے بالاتر ہو کر من گڑت فیصلہ استوار کرتی ہے. بعض اوقات خود ہی بکھر جاتی ہے اپنے ہی سگنجے میں. اگر یہ مصروف مدم رکھ کر اخلاق کی پذیرائی اختیار کرے ہم تن خوشی سے باشمول ہوش سے ہی کام لیا جائے اور ہر فیصلہ سمجھ بوجھ کر اخلاق رکھتے ہوئے پابند قدر کرتے ہوئے تو عورت بہار الفت فضائے عظمت ہے. اگر اخلاق کے تہذیب پر غور و فکر ہو تو عورت معمر نہیں. معلومات عام ہے عورت کار فرمائے دستور زندگانی ہے اور زندگی کی قدر منزلت عورت کی اخلاقیات پر سرکردہ ہے. بااخلاق عورت تصور میں بھی جامع استقلال ہے جو محض اپنے تصور کی بنا پر ہی تمام پہلو بغور جان جاتی ہے اور پہچان جاتی ہے.
وفا سے بڑھ کر اخلاق تبدیلی آشنائی ہے، با کردار کے سوا اخلاق کی سربلندی آبیاری حکمت ہے۔ با اخلاق عورت اپنے قرب و جوار میں بھی تمام ماحول رنجت سے پاک رہتی ہے۔ با اخلاق عورت ہی اپنے تمام مقاصد میں حد درجہ کامیابی رکھتی ہے اور تمام زندگی کے اصول خوش اسلوبی سے گزارتی ہے۔ پس منظر ہو یا مال غنیمت، دونوں ہی پہلو میں با اخلاق ذات میں نگاہ ہے۔ اخلاقی مثبت رد عمل اور زندگی کی جافشانی ہے۔ اخلاقی دیدہ ذیل صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے جو شناخت میں مثبت اقدام ہے۔ اخلاقی عظمت عورت ہے، پردہ ہی عظمت عورت ہے، کردار ہی عظمت عورت ہے، وفا ہی عظمت عورت ہے، طریق عظمت بادشاہی، کردار اخلاق وفا